الحمدللہ رب العالمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متہمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا لائق عزت و احترام برادران اسلام یاران طریقت حاضرین و سامعین، ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف دی آمد اور سب تو پہلے میری طرفوں بابرکت مہینہ تھانوں سارے مبارک ہوئے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دی گفتگو تساں سنی، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت طیبہ تے بات ہوئی سی۔ وجہ کی سی کہ آپ دا دین آ گیا سی تے اساں ترتیب ختم کر دیتی کہ حضرت امام ربانی آپ دا یوم وصال آ گیا ہے، آپ دا دین آ گیا ہے، تے اس واسطے پچھلی ترتیب انہوں ذرا روک دئیے کیونکہ وہ تک کم لمحہ ہے تے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ چلدا رہے گا۔ تے آج ان خیال آیا کہ حضرت امام ربانی تا نبی پاک دے غلام نے، تے جے غلام دا دن آ جاوے جمعے والے دن تے پھر وہ ترتیب اگر روک دئیے تے آقا دا پورا مہینہ آ گیا ہے۔ غلامہ دی گل بعد ہے تے آقا دی گل ہونا پہلے ہوئے گی، ٹھیک ہے جی۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف دی آمد ہوئی، ہر پاسے پوری کائنات دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی، تے خوشی ہونی بھی چاہیے دیئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اساں توانوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، سارے جہانہ واسطے اساں توانوں رحمت بنایا۔ ہون بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے جہانہ واسطے رحمت نے۔ شکر الحمدللہ جہانہ چسی بھی آ گئے، اللہ فرما دیتا تواڈے واسطے بھی میرا محبوب رحمت ہے، تے جن دے واسطے حضور رحمت ہون بن کے آ جان انہوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے۔ لوکاں دے گھر پتر ہوئے آندے نے اللہ دی رحمت ہوگی، پریشانیاں دور ہو گئیاں۔ جنہوں رحمت دی امید ہوئے ہاں جی تے بیٹا پیدا ہو جائے تے بیٹے دی ولادت ہوئے رحمت نعمت ہے نا۔ کسے جدوں گھر کوئی کسے دے بیٹا پیدا ہوندا ہے جے تاں اس گھر نوں تڑپ کہ اللہ پتر دے دے تے پتر آ گیا تے گھر واسطے رحمت تے نعمت آ گئی، او ایک گھر خوش ہو گیا۔ کدی کدی نعمت انج دی بھی ہوندی ہے کہ ایک کلے گھر دی خوشی دی بات نہیں ہوندی، پورے خاندان واسطے وہ نعمت اور رحمت بن کے آندی ہے تے پورا خاندان ہی خوش ہو جاندہ ہے۔ کدی کدی کوئی نعمت انج ہوندی ہے جیڑی پورا ملک سمجھدا بھی ساڈے بادشاہ دے پتر ہویا، پورے ملک دے وچ خوشیاں ہو گئیاں، واہ 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 واہ، پورا ملک خوشیاں مناندا ہے کیونکہ او سمجھتے ہیں پورے ملک والے کہ ساڈا بادشاہ خوش ہو گیا تے اسی بھی خوش ہو گیا، ساڈا سردار خوش ہو گیا تے اسی بھی خوش ہو گیا۔ وہ پورا قبیلہ اور پورا ملک سمجھدا ہے ساڈے واسطے اے جڑی نعمت آئی ہے رحمت بن کے آئی ہے، تے خوشی پورے ملک نوں ہوندی ہے۔ تے جیڑی ہستی سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آئی، دسو سارے جہاناں دے وچ خوشی دی لہر دوڑی کہ نہ دوڑی؟
ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਖ ਤੁਖੀ। ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ MA ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ MA ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ MA ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਮੌਲਵੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, دین دا علم پڑھیا، دنیا دا پڑھیا، کوئی بھی پڑھیا، مقام اور مرتبہ حاصل کیتا، پورا خاندان بہ کے آندا ہے ساڈا سر اچا کر دیتا سو۔ برادری دے وچ کوئی کرنل لگ گیا، کوئی جرنل لگ گیا، کوئی آرمی دے وچ بڑا وڈا آفیسر، کوئی پولیس دے وچ IG DIG وغیرہ کسی عہدے تے پہنچیا، سارا خاندان بہ کے راضی پہ ہوندا ہے، بلے کیا بات ہے، کیا کہنے جناب۔ ہاں جی، تے وچوں ایک مڑا جا اٹھ کے نا تے نال دے نوں آکھ دیندا ہے وہ جڑی BA دی ڈگری ہے نا مینوں لگدا ہے وہ جعلی ہے۔ انہوں کی تکلیف ہوئی، سارے لوگ ہی راضی پہ ہوندے نے، کوئی لڈو پہ بانٹتے ہیں، کوئی خوشیاں، ان دا مطلب ہے انہوں کوئی پرابلم ہے۔ تے تسی سوچو جو کہ میاں ری ایویں آکھی جاندے نے ساری کائنات نوں خوشی ہوئی، جدوں کسے لے پتر ہوے تے وچوں تے سڑن والے بھی ہوندے نے، تے جدوں برادری نوں خوشی ہوے تے برادری چوں بھی ساڑ پوج والے ہوندے نے، اور جناب قبیلے نوں خوشی ہوے تے وچوں کئیاں نوں اگ لگ اٹھدی ہے، ملک دے وچ خوشی ہوے کئیاں نوں۔ تے میں کیا پوری کائنات خوش ہوئی سرکار دی آمد تے، خوش ہونا چاہیدا بھی ہے، پوری کائنات ہر جہان دے وچ خوشی دی لہر دوڑ گئی، تے اوہ یہ بھی ہے کہ سن وچ اس قسم دی ہر تھاں تے ہی ہوندے نے، اوتھے بھی ہے سن، اور انہاں نوں ٹینشن ہوئی اور وہ بڑے پریشان ہوئے، تے انہاں نے اپنیاں کوششاں کیتیاں کہ کسے نہ کسے طریقے دے نال گڑبڑ کریے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب دی حفاظت دا آپ ذمہ لیا ہویا۔ ایک دوست پوچھا تسی کہندے ہو حضور سارے جہانہ واسطے رحمت نے، کیا حضور کافراں واسطے بھی رحمت نے؟ ایک دور جو مسئلہ چلیا، ادو میرا خیال ساڈا طالب علمی دا دور سی، چند طالب علم سبق دا تکرار کر رہے ساں، بات شروع ہو گئی، تفسیراں ویکھیاں، مفسرین نے کیا جدو اللہ نے فرما دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جدو اللہ نے فرمائی تھا کہ سونے آسا تو انہوں سارے جانا واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، تے حضور کافران واسطے بھی رحمت نے۔ او پھر مفسرین نے اگے وضاحت فرمائی، جنہ دے وچوں کافی گفتگو کی تھی، بڑے ایک سید زادے مفسر روح المعانی، اس دے مصنف علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ عربی دی تفسیر روح المعانی، انہوں نے دے کافی گفتگو کی تھی، ایک انہوں نے مثال دی تھی، گل سمجھ آ جائے گی، انہوں نے کیا حضور سارے جہانہ واسطے رحمت نے، تے کچھ لوگ کہندے نے کافراں واسطے نہیں صرف مسلماناں واسطے، انہوں نے کیا میں کہنا سارے ہی جہانہ واسطے حضور رحمت نے۔ نال انہوں نے مثال دیتی، انہوں نے کیا چشمہ ہووے پھٹیا، مٹھے پانی دا چشمہ ویکھیا ہوئے گا، چشمیاں دا ایک ماحول ہوندا بڑا صاف شفاف پانی تے میٹھا بھی ہوندا ہے، پہاڑاں دے وچوں نکلنے والے سبحان اللہ، میٹھے پانی دا ہوئے چشمہ، تے پیاسے تے تریائے لگے پھر دیون اتھے، انہاں نوں دس پوے تے جا کے بک پر کے پین تے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تے رجن تے سیر ہون، تے وچوں دو چار اتھے پراں کے بہرا نہیں اساں پینا ہی نہیں پیندے، پھر تے او پیاسے ہی پیاس نال ہی مر جان، چشمے دے نیڑے نہ جان، تے کی چشمے نوں کی کہو گے کہ اے میٹھا نہیں ہے گا، اے پانی نہیں دیندا، چشمہ پانی بھی دے رہا ہے، فیض بھی دے رہا ہے، تے چشمہ مٹھا بھی ہے وے، گناہ انہاں دا ہے جنہاں آگے ہو کے پیتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، جڑے حضور دے دامن کرم نال وابستہ ہو گئے، جنہاں نے سرکار دا کلمہ شریف پڑھ لیا، انہاں نے تے حضور دی رحمت خاصہ دے وچوں حصہ لے لیا، ورنہ عام رحمت تے سارے جہان واسطے وے، پھر جنہوں نہیں اگے ہو کے دامن پھڑیا ہوندا اپنا گناہ ہے، حضور دے رحمت للعالمین ہون تے کوئی اثر نہیں۔ انسان دی زندگی دے چار مراحل نے، ایک عالم
ارواح ایک عالم دنیا وچ آئے ہیں نا، اس تو پہلے ایک عالم انہوں عالم ارواح کیا جاندہ ہے۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ قبر والا تے اس تو اگلا عالم آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو، قرآن پڑھو، حدیثاں پڑھو، تو انہوں پتہ چلے گا اللہ دے محبوب جدو عالم ارواح وچ سن ادوں بھی سارے جہاں واسطے رحمت سن۔ جدو حضور عالم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے حضور سارے جہاں واسطے رحمت، عالم برزخ دے اندر حضور جلوہ فرما نے تے پہلے نال بھی سونی زندگی گزار رہے نے، حضور اتھے بھی سارے جہاں واسطے رحمت تے آخرت دے وچ۔ تا پھر تو انہوں حدیثاں سنائیے تے سبحان اللہ کمال ہی ہو جاندی ہے۔ ساری دنیا بشمول کفار مسلمان تا سرکار دے در دولت تے جان گے، کافر بھی جا کے ہاتھ بن کے اتھے کھڑے ہون گے حضور دی بارگاہ سرکار ذرا کرم ہو جاوے۔ عالمی ارواح دے اندر تھوڑے ذہن وچ بات آئے گی کہ گل تے نے کر دیتی، کوئی دلیل بھی آئے دیکھو، گل تے وہ نا جڑی دلیل نہ ہوے۔ عالمی ارواح دے اندر سارے جہانہ واسطے حضور رحمت نے، کائنات ساری پیدا ہی سرکار دے صدقے ہوئی۔ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آمن بے محمد، اے عیسیٰ میرے نبی محمد تے ایمان لیا۔ اگے پھر ساری گل کر کرا کے نا تفصیلی حدیث ہے، تو اس تو بعد ارشاد فرمایا اگر میں محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا تو میں اس کائنات نو بنانا ہی کوئی نہیں سی۔ ان دا مطلب ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام تے یہ دنیا تے ظاہری طور تے جلوہ فرما نہیں ہوئے، بلکہ ایک گل پوچھو نا حضرت آدم علیہ السلام نو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی پیچھے چلو۔ اس حدیث نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا کہ بارگاہ رسالت دے وچ بیٹھے تے سرکار نے گل سنائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ، تھا جدو حضرت آدم علیہ السلام کنک دا دانا کھا بیٹھے تے ہویا ہے کہ اللہ پاک فرمایا نکلو جنتوں باہر، چلو میں تو منع کیتا تسی کنک کھا لی، چلو باہر چلو۔ حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے معافیاں مانگدے رہے، اور اس حدیث نو محدثین نے بیان کیتا ہے، اور جناب پھر محدثین نے بیان کر کے اور ان دے اوپر شواہد جڑے پیش کیتے نے نا کہ فلاں نے بھی اس حدیث نو صحیح قرار دیتا، فلاں نے بھی ابن تیمیہ فلاں ساریاں منیا ہے کہ گل واقعی ٹھیک ہے۔ ٹھیک دا تا رولا ہوندا ہے نا سند دی حد تک، جدو سند کلیئر ہو گئی تو پھر جڑی سرکار دی مبارک زبان چوں نکلی انہوں غلط کون آکھ سکتا ہے؟ کسی دی ہے جرت؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سرکار دی بارگاہ اقدس دے وچ بیٹھے حضور نے جدو گل سنائی، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے، خیال آیا، قرآن نے بھی انہوں دا ذکر کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دعا دا ذکر فرمایا، دعاواں مانگدے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ میں اس ہستی دا وسیلہ درمیان چ لیاواں جن دا نام ہے اللہ دے نام نال پڑھیا سی، تے دعا کی تھی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ میں نو محمد مصطفیٰ دے صدقے ہی معاف کر دے۔ سرکار نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ساڑھے وسیلے نال پھر جدو دعا کی تھی نا تے اللہ پاک نے فرمایا آدم ایک گل تے دس، میرے مولا حکم ہوئے، فرمایا اے دس کہ اجے تے میں محمد نو پیدا ہی نہیں کیتا تے انہوں پتا کیویں لگ گیا؟ یہ پتہ اللہ پاک نو نہیں سی گا، اللہ کو کوئی گل لکی ہے، اللہ پاک دے کو کوئی گل نہیں چھپی، پر اپنے محبوب دا ذکر حضرت آدم علیہ السلام دے کو اللہ پاک سننا چاہتا سی۔ بہانے میرے پیارے دا ذکر ہوئے، میرے حبیب دا ذکر ہوئے، میرے حبیب دیاں شانہ آدم بیان کرے ذرا، تے جے آدم دی زبان چو حبیب دیاں شانہ چنگیاں لگ دیاں نے تے اولاد آدم دی زبان چو کنیاں کو چنگیاں لگ دیاں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی میرے مولا لما خلقتنی بیدکا، جدو تم میں بنایا سی نا اپنے دستے قدرت نال، ونفخت فی من روحکا، میرے اندر اپنی روح پھونکی تو رفعت راسی، میں انج پھر سر چکیا تے پہلی نظر پئی عرش دے پائے تے، فرآئیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں عرش دے پائے تے جدو نظر پئی اتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے حدیث دے الفاظ میں
لا الہ الا اللہ محمد رسول، کئی لوگ کہتے ہیں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تسی حدیث چو بکھاؤ، ایسے حدیث موجود ہے، فرآئیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا میں صحاب لاؤن لگ پیا کہ یہ تے اللہ تیرا نا ہے، اے نال کیڑی ہستی دا نا ہے؟ پھر میرے دل چ ایک گل آ گئی، میں کہا جندا نا اپنے نال اللہ نے جوڑ کے لکھیا ہے نا، ہے کوئی بڑا پیارا اللہ نا ہے تے پیارے دا واسطہ ہی پا دیو۔ اللہ پاک نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم سچی گل کیتی، انہو لأحب الخلق الیہ، میں جنی مخلوق پیدا کیتی ہے سارے نالوں بہتا پیارا مینوں وہ جندا نام میں اپنے نام نال ملا کے لکھیا ہوا ہے، انہو لأحب الخلق الیہ۔ تے میرے حبیب دا ہن تو واسطہ پا لیا، اے آدم جا اساں تینوں معاف کیتا۔ تے ہن اگلی گل سن، لولا محمد لما خلقتو کا، جے محمد مصطفیٰ نو نہ بناونا ہوندا میں تینوں بھی کوئی نہیں سی پیدا کرنا۔ تے جی حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوندے تے اے مخلوق کتھوں پیدا ہوندی؟ وجود سانو ملیا ہے سرکار دے صدقے، ساڑیاں پیدائشاں ہی سرکار دے صدقے نے، تے جنہ دے صدقے سانو سارا کچھ ملیا، اس تو بڑی رحمت اور کی ہو سکتی ہے؟ اسی آئے ہی حضور دے صدقے، تے پھر سرکار دی آمد تے خوشی نہ ہوئے تے ہوئے کی جی؟ یہ تو میں ایک روایت مختصر بیان کر رہا ہوں، تفصیلی تمام روایات ڈیٹیل تے پھر عالم ارواح دی گلاں ہی کرانگے مسا۔ اج اساں چوں جہاناں دیاں تھوڑیاں کرنیاں نے، ہن آ جاؤ عالم دنیا دے وچ، تے عالم دنیا سرکار دی جلوہ گری ہوئی، تے سب تو وڈی دلیل، سب تو وڈی حضور رحمت للعالمین نے، سب تو وڈی دلیل بھئی اس تو وڈی اور کی ہو سکتی؟ خود اللہ پاک فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی اساں تہانوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ وجد وچ آئے کہندے نے پھر میں بھی اپنی عقیدتاں دا اظہار ضرور کرانگا، شاہبازے لا مکانی جان او شاہبازے لا مکانی جان او رحمت للعالمین درشن او شاہبازے لا مکانی شاہباز لا مکانی جان رحمت للعالمین درشن جنہوں خود رب فرماوے میرے نبی میرے پیارے اسا تہانوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے کلیا۔ سارے جہانہ دے وچ انسان بھی آندے نے، انسانہ جو مسلمان بھی آندے نے، کافر بھی آندے نے، اور انسانہ تو علاوہ جناب حیوانات نے، حضور حیوانات واسطے بھی رحمت نے، نباتات نے، جمادات نے، حضور سارے واسطے رحمت نے۔ علماء جلوہ فرمانے انہاں دی ضیافت تبا واسطے ایک چھوٹا جا نکتہ عرض کر دیا سن لین۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ گرائمر دی روح نال اگر ویکھیا جائے سیدھا بھی ہو سکتا سی سونے وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اساں تو انہوں سارے جانا واسطے رحمت بنایا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترکیب تو بالکل ٹھیک ہے، ایمیں بھی ہو سکتے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، پہلو نفی کی تھی پھر کلمہ اللہ لیا کے حصر پیدا کر دیتا۔ وَمَا، اور نہیں، أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا مگر رحمت للعالمین، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کہ تو پہلے نفی ہوئے پھر استثناء ہوئے، کلام دے اندر حصر پیدا کرنا مقصود ہوئے تے کلام نفی تے استثناء نہ لیاندہ جاندہ ہے۔ ان دے وچ حصر آ گیا جندہ مطلب ہے وے سونیاں اساں توانوں صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، مطلب دوسرے لفظ ہے کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اس انداز میں حکمت کی کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت ہی، باقی ارشاد نفی، رحمت ہی بنایا ہے، رحمت ہی بنایا ہے۔ جتھے پھل ہون اتھے کنڈے ہوندے نے، پھلاں دے نال کنڈے ویکھے نا، کئی دفعہ ویکھے، پھلاں نال کنڈے ہوندے نے، بہت زیادہ پودے ایسے نے پھل ہون تے کنڈے ہوندے نے، ہاں جی، جتھے کر کے روشنی ہوئے نال سجے کھبے پھر ہنیرا بھی ہوندا ہے، ہاں جی، پھل نال کنڈے ہوندے نے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لوے کہ رحمت بنا کے بھیجیا ہے تو شاید جی میں پھول نال کنڈے ہوندے نے اوویں حضور رحمت نے، تو شاید آپ کسی نال کوئی زیادتی بھی کر دی ہون، کسی واسطے زحمت بھی ہون۔ اللہ فرمایا وہم بھی نہ کرے آجے، دل چ خیال بھی نہ لے آوے آجے، جیڑی اسی گل پہ کرنے ہیں تے غور کرو۔ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، کوئی اور شے نہیں۔ زحمت داتا ہے تھے تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ حضور اس کائنات دے اندر رحمت حدیثاں پڑھیاں پڑھیاں، حدیثاں پڑھیاں۔ ایک گل وچوں سناواں گا جی۔ ایک بدو سرکار دی بارگاہ چ آ گیا، پنڈوں اٹھیا بندہ آیا تے آ کے ہن ویکھیا جے سرکار رحمت نے، حضور دی رحمت دی ایک جھلک، تھوڑی جی جھلک حدیث دی کتاب وچوں۔ بدو آیا سرکار دی بارگاہ وچ آ کے کہندا ہے جی میری کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوریاں نے تے مینوں دیو۔ کول جو کچھ اویلیبل ہے سی، سرکار نے فرمایا چل اے بھی دیو بھائی، اے بھی دیو، اے بھی دیو، دے دیتا سرکار نے۔ کپڑے پا پو کے نا تے آپ نے انہوں ویکھیا نا تے فرمایا انہوں پوچھ لئیے بھی راضی بھی ہویا کہ نہیں ہویا۔ آپ نے انہوں عطا فرما کے آپ نے فرمایا جو کچھ اساں تینوں دیتا خوش ہیں، راضی ہیں، اساں تیرے تے احسان، تیرے نال اچھا سلوک کیتا ہے نہیں کیتا، خوش ہیں۔ انہوں نے آکھیا جی چنگا اچھا سلوک کیتا جی، انہاں تو میرا گزارا ہی کو نہیں ہونا، میں اندی کی تعریف کراں، تساں یہ کی دیتا ہے مینوں، ہاں ایک ہی شاید دیتی جی، ایک کیڑی کوئی ایڈی گل ہے جن دے اوتے میں تعریف کراں۔ وہ جدوں انج دیاں گلاں انہیں کیتیاں صحابہ نوں تے چڑھ غصہ گیا، مطلب ساڈے بننے چھانکدا رہیا کہ باغاں نوں گوڈی کردا رہیا جی۔ آیا تو منگیا ہے، جو کچھ منگیا تینوں مل گیا، تے جو مل گیا صبر شکر کر۔ کئی ہوندے نے بیلی ایویں دے آ کے تے جناب رولا پا دیندے نے جی بچی دا بیاہ کرنا ہے یا جناب بچے دا بیاہ کرنا ہے تے بڑی مجبوری ہے تے تسی جڑا ہے نا کوئی چیز لے دیو، تے یا گھر آکھن گے آٹا کوئی نہیں ہےگا تے آٹا لے دیو۔ وہ کوئی بندہ 100 روپیہ دے دے گا، اگلی گڈی نال لا کے پھر آٹا لے دیو، شام تک آٹا ہی پورا نہیں ہوندا، اگلے دن بھی آٹا ہی چلدا رہندا ہے، کئی سال آٹا ہی چلدا رہندا ہے۔ لیکن وہ پھر بندے سمجھتے ہیں کہ یار چھوڑو دفع کرو، سانو تو حکم ہے گیا مسائل فلا تنہر، سوالی نو نہ چھڑکو، جو توفیق ہوئے دے دیو۔ کسی بندے نے 10 روپے دو کو غصے ہو جاندے نے، لے کوئی گل کرنے والی ہے 10 روپے یہ بھی رکھ لو، لے بھی آ واہ بھائی بھائی تینوں کس چکر چ دیتے ہیں، تو گڈی نو کپڑا ماریا ٹائر دھوتے نہیں، کی کیتا ہے کچھ بھی نہیں، 10-20 روپیے دیو تو نہیں کوئی 200-300 تو دیو۔ صحابہ کرام بڑا غصہ آیا بھی اینوں پھڑو، ان دے کلمات ان دے الفاظ بارگاہ رسالت دی بے ادبی سی۔ وہ ایک نے اشارہ کیتا انہیں کہ تلوار کڈو ان دی لاؤ ان دی تون، ایسے گستاخ دی کھچی تلوار۔ سرکار نے فرمایا کفو، رک جاؤ۔ جدو سرکار نے صحابہ نے فرمایا نا رک جاؤ، صحابہ اتھے کھلو گئے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ان ساڑی سوچ نالوں حضور دا حکم بڑا ہے۔ صحابہ رک گیا، سرکار نے فرمایا بہ جائے تھے جائیں نا، اے جی ٹھیک ہے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے آپ نے کوئی جائزہ لیا، کچھ ہے سی کوئی سامان پیا ہویا، سرکار نے نا انہوں بندہ بھیج کے بلایا، فرمایا انہوں اتھے لے کے آؤ میرے کو، کار دروازے کے بلا لیا، بلا کے فرمایا بچھا کپڑا، انہیں کپڑا بچھایا، جب کپڑا بچھایا تو آپ نے واہ واہ مالنا
بھر دیتا کو مختلف چیزاں جڑیاں نا بابا زیادہ کٹھیاں کر کرا کے جو ایسی دے دیتا تے آپ نے ویکھیا نا تے معلوم ہویا بھی ہن خوش ہے گا سرکار نے فرمایا اچھا بھائی ہون سنا ہون راضی ہیں ساڈے تے کہندا ہون میں خوش ہاں نام یا رسول اللہ ہون میں خوش ہاں جزاک اللہ ان اہل عشیرت خیرہ میرے خاندان دی جڑی پریشانی سی نا ہون دور ہو جائے دی ہاں جی تے تھانوں اللہ پاک جزائے خیر دے وے میرے سارے خاندان دی طرفوں ہون ساڑی پریشانی دور ہے سرکار نے فرمایا جڑی تو اتھے گل کیتی سی میرے صحابہ ویکھے سن تو انہاں نوں تکلیف ہوئی ہے انہاں دے دل وچ رنجش آئی ہے خلش آئی ہے تے توں جیڑا ہے نا چنگا نہیں کیتا تے بہرحال ہن میں چاہنا واں کہ یہ ہوئی گل جڑیاں مینوں کہنا ہے پیا بھی میں راضی ہاں انہاں دے سامنے بھی آکھ دیں گا تاکہ انہاں دا دل بھی صاف ہو جاوے انہاں دی خلش بھی دور ہو جاوے انہاں دی رنجش دور ہو جائے تیرے نالوں ٹھیک ہو جان گے آپس ہی تواڈے دل راضی ہو جان گے کہندا میں کہہ دیاں گا مینوں کی ہے میں آکے بیلی کو چھنڈیا پھوکے انہوں نہیں پتا انہیں آکے جی ٹھیک ہے جڑی آکھنی ہے سارے دے سامنے میں کہہ دیں گا جی کوئی مسئلہ نہیں سرکار فرمایا پھر آج تے نہیں کل ایس ٹائم آمی صحابہ بیٹھے ہوں گے ان تو میرے خیال بچوں کو اٹھ گیا میں اسے بٹھاواں گا انہوں نے تو آ جائیں پھر میں پوچھاں گا تو یہ ہوئی گل کہہ دیں انہیں آکھا وہ اگلے دن آ گیا جدوں آیا اگلے دن تے آ کے بیٹھا سرکار نے فرمایا ہاں بھائی وہ صحابہ نے فرمایا اے بندہ کل اندے نال جیڑی گل ہوئی سی تھے محفل دے اندر تساں سنی سی انہاں کہا یا رسول اللہ سنی سی فرمایا تانوں پریشانی آئی حضور آئی ہے پریشانی فرمایا بعد دے وچ میری اندی ہور بھی گل ہوئی سی او اسی ہن تیرے نال ہاں بھائی تو دس میں بعد دے وچ تینوں مال ہور دتا سی جی مینوں دتا سی تساں مال میں کہ توں پھر خوش ہو گیا سیں یا رسول اللہ میں خوش ہو گیا سا مال جنہ تسی میں دیتا ہے ودو ہو گیا سی جزاک اللہ من اہل عشیرت خیرہ اتھے بھی انہیں کیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے خاندان دی پریشانی ساری دور ہو گئی جنی کو میری ضرورت سی پوری ہو گئی اس موقع تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی اگلی گل ان دے متعلق ہے نا ان دے تو پہلے حضور نے ایک مثال بیان فرمائی فرمایا میرے صحابہ میرا تے تواڈا جڑا تعلق ہے نا وہ اس طرح میں بڑی پیاری مثال فرمایا میرا تے تواڈا لوگاں دا تعلق اس طرح میں جویں کسے آدمی دا اونٹ ان دے کولوں نس جاوے تے لوگ پیچھے دوڑ پین وہ پھڑو انہوں پھڑو پھڑو جلدی کرو وہ دوڑ کے اگے جنگل دی طرف جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگل والے گیا تے انہوں شیر پاڑ دے گا یا چیتا یا بگیاڑ کوئی یا کوئی اندہ نقصان ہوئے گا لوگ انہوں پھاڑ دینے وہ ہور ناسدہ ہے لوگ پکڑ دینے تے وہ ہور اگے جاندہ اونی دیر نو مالک آ جاندہ ہے تے مالک آ کے ایک گل کہندہ ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو لوگوں رک جاؤ انی ارفقو بہا منکم مینو ان دے متعلق میں زیادہ ان دے اتے مہربان ہاں اور مینو ان دا دھیان توجہ تواڈے نالوں بہت ہی ہے تے انہوں واپس پلٹا کے لیاون دا مینو تواڈے نالوں بہتا پتہ ہے رک جاؤ ذرا رک جاؤ پھر وہ پھاڑ دا پٹھے فرمایا مالک پٹھے پھاڑ دا ہے سبزہ ہاتھ میں پھاڑ کے تے جویں جویں اگے جاندا ہے تے اونٹ نوں آواز دیندا ہے تے اونٹ ویندا ہے میرا مالک ہے تے نال اون دے ہاتھ وچ پٹھے نے تے وہ ہولی ہولی پیچھے نوں آنا شروع کر دیندا ہے پٹھے ویکھ کے پہنچ گیا ہوو گے ان جدوں دوبارہ مال دیتا ہے ہن میں پٹھے ویکھ کے تے او پیچھے آنا شروع ہو جاندا ہے تے مالک پھر انہوں پکڑ لیندہ پکڑ کے لیا کے بٹھا لیندہ تے اگلیاں ہول لاکیاں تو او مالک دی شفقت دی وجہ تو تباہیاں تے بربادیاں تو او بچ جاندہ ہے اللہ اکبر میں جدو حدیث دے اس مقام تے پہنچیا میں نے خیال آیا کہ پھر مالک ہووے بھی شفیق مالک ہووے بھی مہربان تے پھر کم از کم ان دی گل تے سننی بندی ہے نا جدوں آواز دے وے تے پھر گل تے سننی بندی ہے نا حضرت صاحب کدی کدی پڑھ دے ہوندے سن شاید تانوں یاد ہووے جنہیں مالک دی آواز نہ سنی
اگاں دا اگاں لگا گیا ان دا حشر کی ہوئے گا جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں تے رول مویاں وچ جاڑاں جڑیاں آپ آوارہ ہویاں تے رول مویاں وچ جاڑاں شیراں چوراں دے ہاتھ آیاں تے یا لکما بگھیاڑا جڑیاں آپ آوارہ ہویاں جڑیاں ان دا پس منظر بھی حضرت صاحب بیان فرما دے ہوندے سن فرمایا غازی پور ایک جلسہ شاید تھوڑے ذہن چے گل ہوئے فرمایا غازی پور جلسہ تے تقلید دا موضوع فرمایا امام دی تقلید کرنی پائے گی کیونکہ ہر بندہ قرآن تے حدیث دے وچوں اللہ دی مرضی نہیں لب سکدا اللہ کی چاہندا ہے اللہ دے پیارے حبیب کی چاہندے نے ہر بندہ نہیں لب سکدا قرآن دے وچوں اور حدیث دے وچوں جڑے فروئی مسائل نے جڑے مسئلے واضح نے کلیئر نے سدھے سدھے نے عقائد دے متعلق نے واضح حلال حرام دے مسائل نے انہاں دے وچ تقلید نہیں تقلید ہے جڑے فروئی مسائل نے جنہاں دا حکم آپ لبنا پیندا ہے فرمایا میں بھی لبا او بھی لبے او بھی لبے ساڈے واسدا روگ نہیں کیوں نہ ہووے اے گل امام دے حوالے کر دئیے امام جن نے سارے علم بھی پڑھے ہون تقوی بھی ہوئے پرہیزگاری بھی ہوئے ان دے حوالے کیتی جاوے اے گل تے جیڑا مسئلہ او بیان کرے ان دے اتے عمل کر لیا جائے فرمایا جیڑا امام نو نہیں مننے گا تقلید دا پٹا انہیں گلوں لا کے سٹ دیتا فرمایا ان دا حشر کی ہوئے گا جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں تے رول مویاں وچ جاڑا شیراں چوراں دے ہتھ آئیاں تے یا لکما بھگیاڑا جڑیاں آپ آوارہ ہویاں او جندہ مالک ہی کوئی نہیں مالک ہووے تے ان دی گل نہ سنے وہ بھی گیا تے جندہ مالک ہی کوئی نہ ہووے مولانا روم گل سمجھاندے اس مقام تے پہنچے نا تے انہاں نے آکھیا بگیاڑ پیا پیڑا نو ایک پیڑ ادھر پج وگی ایک ادھر دوڑ لائی پیڑا نے تے ایک جڑی سی نا او پجی تے اگے سی پانی دل دل اٹ سی گلی مٹی ان دے وچ پھس گئی پچھو بگیاڑ آئی اگے گیا او بھی پھس گیا کوئی 2-3 فٹ دا فاصلہ بگیاڑ بھی پھسیا پیڑ بھی پھسی جو او بھی نکلن نو زور لاوے ان تو بھی نہ نکلیا جائے ان تو بھی نہ نکلیا جائے پیڑ ہسن لگ پئی آندھا ہسنی کیوں ہے بکواس بند کر اگو دند کٹ دیئے انہیں آکھیا نہیں ویچ ایک گل ہے ایو کی گل ہے پھسی تو بھی پہیاں پھسیا میں بھی پیاواں نہ تے تو نکلا جاندہ نہ میں تو نکلا جاندہ انہیں آکھیا نہیں فرق ہے گا یہ آج ان تیرا تے میرا فرق ہے کیڑا فرق ہے انہیں آکھیا میں سائیاں قسمہ لی انہیں کار پیڑاں گنیاں نے شام نو ایک کٹ اونا بندیاں لبن ٹور پینا سوٹے اونا دے کول ہونے نے تیرا پچھو لبن والا ہے ہی کوئی نہیں تیرا سائیں خسم ہی کوئی نہیں تے جدوں میرے مالکہ نے لب دیا ہونا ہے نا تے انہاں مینوں ویکھنا تے انہاں مینوں آرام نہ پھڑ کے کھچ کے باہر کر لوا تینوں سوٹیاں نال کٹ کے تیرا ایتھے ایک چومر تیری ایتھے کور بنے گی جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں تے رول مویاں وچ جاڑا شیراں چوراں دے ہاتھ آئیاں تے یا لکما بھگیاڑا شیراں چوراں جڑیاں آپ آوارہ ہویاں میں تھے ان عالم برزخ دی ایک گل کر کے پھر پیچھے آ کے اپنی گل مکمل کرانگا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں ایتھے دنیا تے بھی موجود تے تواڈے واسطے بہتر تے میں اگلے جان چلا جاؤں گا پھر بھی تواڈے واسطے بہتر ہے فرمایا او میرا امتی او سارے عمل میرے کو ہو کے ہی اگاں جانے نے نا سارے ادھروں میں چیک کر کے اگے بھیجاں گا جن دی عمل واہ چنگی ہوئے فرمایا میں خوش ہوواں گا
تے جندیاں وچ کرتوتاں پیڑیاں ہوئیاں میں پھر ان دے واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرانگا یا اللہ ہے گا تے میرا ہے مہربانی فرما دے کیڑے کوڑے پے نے تے ہے تا میرا ہی ہے نا جڑیاں آپ آوارہ ہویاں حضرت صاحب ایک مثال بیان فرما دے ہوندے سن ہاں جی فرما دے نے او دسو بھائی گل بڑی پتے دی سی کمال فرما دے نے چھیڑو پیڑاں چھڑیاں ہوندیاں نے جناب اور بکریاں چراندہ پیا ہوندا ہے تے شام نو جدوں وال کے گھر نو لیاوندا ہے نا تے جڑیاں تندرست ہوندیاں نے او بھجیاں لگیاں ہوندیاں نے تے جڑی کسے نو کیڑے پائے ہون لت ٹوٹی ہوے لنگی ہوے نا چھیڑو ہوے صحیح چھیڑو ہوے صحیح محافظ ہوے صحیح تے او کدی بھی جنگل وچ سٹ کے نہیں آیا جڑیاں صحت مند نے وہ آپے ہی ٹریاں ہوندیاں نے تے جیڑی ہوندی ہے نا لت ٹٹی والی کیڑے پئی اونوں موڈیاں تے چک کے لئی آوندا ہوندا ہے تے نال ہی پڑھدے ہوندے سن ہر چھیڑو دی عادت ہوندی تے اوت ول مال لجاوے جت ول خوف نہ خطرہ ہووے تے خیری چار گھر آوے لنگی لولی تے لسی ماندی لنگی لولی تے لسی ماندی تے مالوں دور رہی نو کھڑا بلاوے نال رلاوے کھڑا بلاوے نال رلاوے تے پار اولار رہی نو لنگی لولی تے لسی ماندی تے مالوں دور رہی نو کھڑا بلاوے نال رلاوے تے پار اولار رہی نو فرمایا جنہاں دے چنگے نہیں ہونگے پر ہونگے او میرے او جڑے میرے ہونگے میرے امتی ہونگے میں نامہ عمل میرے سامنے پیش کیتا جائے گا عمل پیڑے ہونگے میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کرانگا مولا مہربانی فرمائے میرا ہی لنگی لولی تے لسی ماندی مالوں دور رہی نو کھڑا بلاوے نال رلاوے تے پار اولار رہی نو لنگی لولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ او جویں اس اونٹ نو مالک بلا کے لے آندا ہے تے انہوں بچا لیندا ہے سجیوں کھبیوں جناب حوادث زمانہ کو بچا لیندا ہے فرمایا میری تے تھوڑی یہ مثال ہے میرا تے تھوڑا یہ تعلق ہے اونٹ نو کوئی پتہ نہیں بھئی میں آگاں کی ہے انہوں نہیں پتا وہ بندے میں دا پھر دوڑ لا دیں دا اچھا جب مالک ہوئے ہمیں دا مالک نہ ہوئے تو دوجہ بندے اکھنا کھاندہ خسمانو اسی اندہ پڑھا پہ کرنے ہیں انہوں پتہ ہی کو نہیں پر جڑا مالک ہوندہ ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے میں پڑھا کرنا ہوں انہوں نہیں پتہ میں پھر بھی پڑھا کرنا ہے انہوں جڑا نہیں پتہ نا میں انہوں دا بھی تیان کرنا ہے بھی انہوں نہیں پتہ غصہ نہیں جاڑ دا انہوں پتہ کوئی نہیں دوڑ انہوں مطلب دس دیتا نا کہ تسی نس دے ہو میں پھڑ کے تو انہوں پٹھے آتھے چھ ویخ کے پیشاں آ جاندہ ہے فرمایا ہون اگلی گل ارشاد فرمایا میں اگر تھانوں اجازت دے دیندہ میں تھانوں نہ روک دا تسی اندھی تو لا دیندے موقع تو اس لئے ہی سی انہیں گستاخی کیتی سی فرمایا تھا تسی اندھی گردن کٹ دیندے تے انہیں جہنم میں ٹر جانا سی میں انہوں جہنم میں جان تو بچا لیا میں انہوں پتا سی ہمیں تھوڑے جے پٹھیاں دا ہی رولا ہے انہاں کوئی مسئلہ ہے تے میں انہوں ہنے ٹھیک کر لینا وہاں تے مال بھی ہے سی کیا بات ہے صدقے جائیے حضور دے طرز عمل تے سرکار دیاں برداشتاں تو اور سرکار دی اس سے واسطے اللہ نے قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور جے کسے نو آئیڈیل بنا کے زندگی گزارنی تے میرے سونے نو ویکھو کوئی اے ہو جی زندگی بخاؤ تا صحیح کسے دی ہاں جی کوئی اے جی ہوئے تا صحیح کسے دی زندگی بخاؤ تا صحیح اس قسم دی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
میں چھوڑ دینا تو گیا سی تو میں انہوں حکمت دے نال بچا لیا۔ دوستان عزیز، ایک نہیں سینکڑوں ہزاراں مثالاں ایسیاں نے کہ تواڈے بھی سامنے میں صرف اشارے دی ضرورت ہے۔ طائف دے اندر کی ہویا سی؟ پتھر مارے نے، وہ 3 بھرا سن سردار، سرکار فرمایا بھی چلو انہاں نال گل کرنے ہاں، جے انہاں نوں ایمان نصیب ہو گیا تو اسی نیٹ ورک اتھوں اسلام دا آغاز ہو جائے گا۔ طائف دے اندر وہ ایک بھرا کول دوجے کول تیجے کول جا کے تے آپ نے اپنا پیغام دیتا، اگوں چھیڑاں کرنا، تینوں ہی بدبخت عجیب عجیب انہاں گلاں کیتیاں سیرت نگاراں نے لکھیاں نے۔ تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا ہاں۔ اچھا تسی سچے ہو کہ جھوٹے ہو؟ جے جھوٹے ہو تو جھوٹے بندے تو گل ہی نہیں سننی چاہیے، جے سچے ہو تو پھر او ہو نبی دا تو مقام ہی انہاں کو ہوندا ہے کہ بلے 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 نبی دا مقام انہاں کو ہوندا ہے، ساڈے ورگا بندہ تو نہ گل ہی نہیں کر سکدا۔ ایک ہی گل ہوئی، مقصد کی سی بھی ہاں تہاڈی گل نہیں سننی، پھر تو تہاڈا ساڈا فرق ہی بڑا ہے، فضول باتاں۔ اخیر سرکار نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تسی میری بات تسلیم نہیں کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، تسی ساڈے بچے نوجوان خراب کرو گے، تسی فوری طور تے اتوں چلے جاؤ۔ سرکار فرمایا میں جا رہا ہاں، صرف ساڈے معاملے نوں پوشیدہ رکھیا۔ سرکار جدوں نکلے نے تو انہوں نے منڈیاں نوں آکھیا پتھر مارو، منڈے پتھر مارن لگ پے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نال سن، روک دے رہا، جنہیں کو رکے انہاں کو انہاں روکے، باقی سرکار دے مبارک پنڈلیاں تے لگے، سرکار دے قدمین شریفین تے لگے، حتیٰ کہ سیرت نگار لکھ دینے کہ خون جڑا سی نالین شریف نوں بھی لگ گیا۔ ہن دسو اس سلوک دا جڑا ہے مطلب رد عمل او کی بندا ہے؟ اس سلوک دا رد عمل کوئی ساڈے ورگے اللہ معاف کرے چودھری صاحب ہون، ملک صاحب ہون، خان صاحب ہون، MNA MP پیر صاحب ہون، نال باڈی گارڈ ہون، کوئی بندہ پیر صاحب دی کر دے انسلٹ ہیں لو تو پھر گاڑی گارڈ بھی نال ہون وہ پھر سکا ٹر جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اسوہ رسول کی ہے کہ سرکار جدو باہر تشریف لے آئے نے، انگوراں دا ایک باغ ہے، اتنے سرکار جلوہ فرما ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے مولا حکم ہوئے، فرمایا ان میرے محبوب نو جا کے پوچھ سونیا تیری صلاح کی ہے، جا پوچھ ان جا کے اس بستی دا فیصلہ کر دی ہے۔ جی پہاڑاں والا فرشتہ نال بھیجیا، حضرت جبریل نے آ کے سلام عرض کیتا تے عرض کیتی حضور ہے پہاڑاں والا فرشتہ حاضر ہے، تے یہ صرف تسی اجازت دینی ہے، تساں کہنا ہے کہ اجازت ہے، بس اینا کہنا ہے۔ تے یہ تیار کھڑا ہے، انہیں چک کے نہ پہاڑ تے الٹ پلٹ کر دینے نے، اور ایتھے دنیا نو چیتا ہی بھول جانا بھی ایتھے کوئی بستی نا دی شے بھی ہے سی، کوئی شے ہے سی ایتھے۔ بس اے ویکھیا جے ہنے ہر شے تہس نہس ملیا میٹ کیویں ہوندی، تسی صرف ہاں کرو۔ جو انہاں سلوک کیتا وہ اللہ پاک نے دیکھ لیا، سارے دیکھ لیا، سانو پتہ چل گیا ہوں جس لائق ہے نے صرف تہاڈی اجازت چاہیے ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جدو گل ایتھے آئی نا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے پروردگار نو اینی گل جا کے کہو کہ میں انہاں دا ستیہ ناس کرنے واسطے، انہاں دا بیڑا غرق کرنے واسطے، انہاں دیاں نسلاں ختم کرنے واسطے تے مینوں نہیں تیری ذات نے بھیجیا، میں تے آیا واں انہاں دیاں نسلاں سوارن واسطے۔ اہد قومی انہم لا یعلمون، اہد قومی انہم لا یعلمون، اہد قومی انہم لا یعلمون، اہد قومی انہم لا یعلمون۔ جبریل جا میرے پروردگار نو کہہ دے انہاں نو وہ اکھ عطا کر دے، اے مینو ویکھ ہی لین، مینو پہچان لین، میں انہاں دا بھلا کرن واسطے آیا ہاں، اگلی گل دا انہاں نو نہیں پتہ ہے گا، میں انہاں دا بھلا کرن واسطے آیا۔ اور فرمایا کہ میں امید کرنا کہ اگر اے نہ منے، انہاں دیاں نسلاں دے وچوں کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے کلمہ پڑھ لین گے۔ ہاں جی حضور دیاں رحمت دیاں کنیاں کو باتاں کریے، سبحان اللہ۔ عالم برزخ دے وچ بھی سرکار رحمت، عالم آخرت دے وچ بھی رحمت، برزخ دیاں گلاں بھی تساں سنیاں، پھر کدی موقع ملے تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ عالم آخرت دے وچ بھی حضور رحمت ہون گے سارے جہانا واسطے، اور وچے ہی کافر بھی ہون گے۔ حساب شروع نہیں ہو رہا ہوئے گا، سارے حضور دے در دولت آن گے تے آ کے عرض کرن گے
کہ یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، تے جندے جندے تے مہربانی ہونی ہے قیامت والے دن وہ سرکار دے صدقے ہی ہوئے گی۔ تے دوستو اس ہستی دا تذکرہ کیوں نہ ہوئے، اس ہستی دی یاد وچ محفلاں کیوں نہ ہون، اس ہستی دیاں خوشیاں کیوں نہ منائیاں جان۔ ہون تے جناب جڑے وہ لوگ سن نا دلیلاں منگن والے، وہ آپ ہی شروع ہو گئے نے۔ مینوں اگلے دن ایک بچے نے اشتہار بھیجیا، وہ میں ویکھیا پڑھیا، محفل میلاد مصطفیٰ خصوصی خطاب مولانا ناصر مدنی، اہل حدیثاں دا نا مولوی جڑا ٹک ٹاک خصوصی خطاب ہوندا۔ میں کہا بسم اللہ جی۔ اور بھی کئی لوگ، اچھا پہلے تو ہے نا بڑا بد کے جناب، بڑا ترٹھے، ایک ہی ہو گیا، اصل غور ہی نہیں سی گا۔ اللہ پاک موقع دیتا تو انشاءاللہ میں دساں گا۔ ایویں ایک بندے نال گل اس سرکار دی آمد دی خوشی کنے منائی جی، یہ میلاد دیاں محفلاں کتھے ہوئیاں، انشاءاللہ میں دساں گا، تے ایسیاں محفلاں دساں گا انکار ہی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سرکار دی مبارک زندگی وچ محفلاں ہوندیاں رہیاں، ہاں جی، اور صحابہ کرام بہ کے کردے رہے۔ ایک باری آگیا دسو کسے صحابی نے میلاد منایا، میں کہ اے دس کنے نہیں منایا، او صحابی دا نال ہے، کنے نہیں منایا۔ میلاد دا مطلب سرکار دی آمد دیاں خوشیاں، آمد دے تذکرے، حضور دی ذات دے تذکرے، حضور دے فضائل دے تذکرے، سرکار دے کمالات دے تذکرے، ہاں جی، تے سرکار دے جناب عظمتاں تے شاناں دے تذکرے، اے ہی میلاد ہے۔ اگر اس تو علاوہ کوئی اور شے ہے تے دسو، تے جے اے وے تے اے تا پھر سرکار دے آن تو پہلے بھی ہوندا رہیا ہے، سرکار دی مبارک زندگی چ بھی ہوندا رہیا ہے، اور میلاد ولادت دا نام لے لے کے اے تذکرے ہوندے رہے ہیں، سمجھ دیو۔ ربیع الاول شریف دے دن وچ ہوندے رہنے تے پیر والے دن ہوندے رہنے، اے تے گلاں ہی ایویں بے مقصد جیاں نے نا، اے کنے کیتا جی، کی ہویا جی، اے تے او یہ بھی جویں مطلب ہے کہ تانوں دسیا سی نا بھی منڈا کوئی ایم اے کر لوے تے پھر وچ بیبیاں بھیناں بہ کے جدوں گل کردیاں نے ماشاءاللہ ساڈے پورے خاندان دا سر اونچا کر دیتا سو، وچوں ایک جڑی جنوں ہضم نہیں نہ ہوندا میدا برداشت نہیں، ایویں آکھی جاتی میری ننان دے منڈے بھی ایم اے کیتا ہے، چل جو انہیں کیتا ہے تے کیتا رہے، اسی گل تاں ایندی بھی ہوندی ہے، دو کلمے خیر دے ایندی شان وچ بولا، وہ نہیں بولنے وہ فلانے بھی کیتا ٹھیک ہے، سمجھ جاندے نے اتھے بھیناں بھرا بیٹھے بھی اینوں کو مروڑ ہور نے، اینوں پریشانی ہو رہے، تسی خوش نصیب ہو جنہاں نوں سرکار دی آمد دے تذکرے ہون تے چہرے گلاب طرح کھیڑ جاندے۔ وما علیہ الا البلاغ۔